والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الساعة آتية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى بے شک قیامت آنے والی ہے قریب تھا کہ میں اسے سب سے چھپاؤں کہ ہر جان اپنی کوشش کا بدلہ پائے تو ہر کس بھی اس کے ماننے والے ماننے سے باز نہ رکھے اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنے خواہش کے پیچھے چلا پھر تو ہلاک ہو جائے کل آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا مدین شہر جانا وہاں سے واپس آنا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کوہ طور کے قریب میں اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے چونکہ جو بھی نبی ہوتا ہے اس کے لیے معجزہ اس سے طلب کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے اس کا بھی تذکرہ ہے لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتا اور اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے کہ محبوب بتا دو قیامت اور موت دونوں آنے والی قیامت وہ بھی آتی رہے گی اور موت وہ بھی آتی رہے گی لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے دونوں کے آنے کا وقت چھپا کے رکھا ہے نہ تمہیں یہ پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی اور نہ تمہیں پتہ یہ کہ تمہاری موت کب آئے گی دونوں چیزیں تمہیں پتہ نہیں اب اس میں چھپانے کا راز کیا ہے اس میں بہت سارے مفسرین نے حکمتیں بیان کی لیکن ایک حکمت آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے جو مفسرین نے بیان فرمائی تاکہ بندہ ہر وقت ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں قیامت کب آ جائے بندہ ڈرتا رہے کہ مجھے موت کب آ جائے بندہ بنداس ہو کر نہ زندگی گزارے بلکہ ہمیشہ ڈر کر بندہ ظاہر سی بات ہے جب موت سے ڈرے گا قیامت سے ڈرے گا تو بندہ گناہوں کے قریب نہ رہے لیکن بندہ جب موت کا ڈر اس کے دماغ سے نکل جائے پھر بندہ گناہوں سے نہیں ڈرتا اسی لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا کی خواہشات دنیا کے لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے آتا جب موت کو یاد کرو گے تو ظاہر سی بات ہے موت کی یاد کرنے کی وجہ سے بندہ گناہوں کے قریب نہ رہے تو اس وجہ سے چھپا کر رکھا گیا قیامت کا بھی وقت اور موت کا بھی تاکہ بندے ہر وقت ڈرتے رہیں پتہ نہیں قیامت کب آ جائے موت کب آ جائے اس وجہ سے ڈرنا چاہیے ورنہ بندے کو اگر پتہ چل جائے کہ مجھے ابھی اتنے دن زندہ رہنا ہے تو وہ بندہ بنداس ہو جائے گا ابھی اپنی زندگی باقی اور ابھی بندہ جانتا ہے کہ پتہ نہیں کب موت آ جائے تب تو بنداس زندگی گزار رہا ہے اور اگر جان جائے کہ اتنے دن زندہ رہنا ہے تو کتنا بنداس ہو جائے جیسے آپ دیکھیے اللہ کے نبی غالب حضرت موسیٰ علیہ السلام یا اور کوئی نبی تھی تفسیر روح البیان نقل کیا کہ وہ نبی نے اپنے امتی کو کہا کہ اللہ نے تیری 1000 سال کی زندگی دی 1000 سال تو زندہ رہنے والا تو شیطان نے اس کے ذہن میں بات ڈالی کہ اتنا ابھی تو ظاہر ہے اتنا نیکوکار ہے 900 سال بنداس عبادت سے دور رہ کر گناہوں کی زندگی گزار اور جب 100 سال رہ جائے گا پھر توبہ کر لینا 100 سال اللہ کو راضی کر لینا اب وہ بندے کو پتہ چل گیا کہ 1000 سال زندہ ہے 900 سال اس میں زندگی گناہوں میں ہو گئی 900 سال جب گزر گئے نا 100 سال جب رہ گئے اب سوچا چلو توبہ کرتے ہیں اب نیکیوں کی زندگی گزارنا ہے اس نے یہ سوچا ہی شیطان نے ذہن میں بات ڈالا 100 سال
ہوتے ہیں توبہ کرنے کے لیے 1 سال اللہ کو راضی کرنے 1 سال کافی ہوتا ہے. وہ بندے نے 99 سال گناہوں کی زندگی گزاری. جب 1 سال رہ گیا اب سوچا اب تو پکے دل سے توبہ کر لینا ہے, عبادت میں لگ جانا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. اب اس کے بعد 1 ماہ صرف رہے, 12 ماہ جب رہ گئے نا 1 سال, تو 1 سال میں 12 ماہ ہوتے ہیں. شیطان نے دماغ میں بات ڈالا تھا 1 ماہ عبادت کے لیے کافی, توبہ کے لیے کافی, 11 ماہ اور گزارا. جب 1 ماہ رہ گئے نا سوچا آپ کو سچے دل سے توبہ کر لینا. شیطان پھر دماغ میں بات ڈالا, کہا 1 ماہ میں 30 دن ہوتے ہیں, اب ظاہر سی بات توبہ کے لیے 1 دن کافی, اللہ کو راضی کرنے 1 دن کافی. اس طرح کر کے بندے نے 29 دن اور گزار دیا. اب 1 دن رہ گیا, آپ سوچا آپ تو 1 دن رہ گیا, مرنے کا وہ قریب ہے. پھر شیطان نے کہا 24 گھنٹے ہوتے ہیں رات و دن میں, 1 گھنٹہ کے لیے عبادت کے لیے توبہ کے لیے کافی. اس طرح کر کے پوری زندگی گزار دیا اور بندہ بغیر توبہ کے مر. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اگر جان جاتا کہ موت مجھے کب آئے گی تو بندہ نہ جانے کہ کیسے کیسے گناہوں میں ملوث ہو جاتے اور بنداس ہو جاتا. یہاں آج جب ہم جان رہے کہ ہمیں موت کب آ لے, قیامت کب آ لے, تب تو اتنی بنداس زندگی گزارے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے چھپا کر رکھا, کہا کہ محبوب اپنے غلاموں کو بتا دو قیامت. ہاں حضور جانتے, حضور صلی اللہ تعالی وسلم جانتے قیامت کب آئے, لیکن آقا علیہ السلام نے بتایا نہیں کہ قیامت کب آئے گی. ہاں اس کی نشانیاں ضرور بتا دیں, جس طور پر کہ یہ علامتیں ہیں, یہ ایسے ہونے لگیں یا ایسا ہونے لگا. حدیث پاک میں ساری تفصیل ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ نے ایک تخمین ایک انداز سے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا کہ 18ویں صدی, جیسے ابھی 15ویں صدی چل رہی نا, تو انہوں نے لکھا کہ 18ویں صدی یعنی 1700 سال جو عربی شام کے اعتبار سے وہ گزر جانے کے بعد اب اس کے بعد قیامت کبھی بھی آ سکتی. تو 18ویں صدی کے لیے اعلیٰ حضرت سے پوچھا اگر آپ نے اپنے تخیلی کے اعتبار سے, اپنے علم کے اعتبار سے آپ نے بتایا, لیکن ایسا نہیں کہ کوئی شخص ہے بس مجدد تھے الحمدللہ اتنا اللہ نے علم سے نوازا تھا, یقین ہمارا تو یقیناً ان سے اعتقاد ہے, یقیناً وقت قریب ہے, لیکن میں یہ نہیں کیسے جہاں ہوگی, لیکن ہاں انہوں نے اپنے تخیلی کے اعتبار سے ضرور بتایا. بہرحال تو ہمیں موت اور قیامت دونوں کا جب علم نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت موت سامنے ہو, قیامت سامنے ہو, گناہوں سے ڈرے. ظاہر سی بات ہے بندہ اگر آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا, بندہ جب زنا کرتا ہے, بندہ جب چوریاں کرتا ہے, بندہ جب شراب پیتا ہے, اس کا ایمان نکل جائے. اگر بندہ اسی حال میں مر جائے تو ایمان کی موت نہیں بنتی. سمجھے نا, یہ اور بات شارحین نے حدیث میں اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر کی, کسی نے کہا پورے ایمان نکال لیا جاتا ہے, یہ الگ بات ہے. لیکن بہرحال آپ سوچیں بندہ اگر موت تصور ہو سامنے, یقیناً وہ موت سے ڈر کر گناہوں سے بچے. اب کل تک جو آپ نے بات سنی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا. اب نبی بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا کیے. اس طرح ہر نبی کو اللہ معجزے عطا کرتا تھا کہ ان کا کوئی امتی اگر معجزہ طلب تو اسے معجزہ دکھایا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام پر سارے نبیوں کو دیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سارے نبیوں کو ایک ایک کر کے دیا. سارے معجزے کو, سارے کمالات کو اللہ نے اپنے محبوب کے اندر جمع کیا. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر دیا. سمجھے نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا کا معجزہ دیا. عصا یعنی لاٹھی. اب یہ عصا جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا, تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پتہ چلا ہر سوال کو جاننے کے لیے نہیں کیا جاتا. جیسے ایک باپ ہے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ پڑھ رہا, بڑا دل خوش ہوا باپ نے آ کر پوچھا بیٹا کیا کرے, حالانکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ بیٹا پڑھ رہا ہے, تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ بیٹا تم کیا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ خوش ہو رہا ہے, باپ اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہے. تو ہر سوال کبھی کیا ہے جاننے کے لیے ہوتا ہے, بلکہ کسی کی حوصلہ افزائی کے لیے, کبھی کسی کی اہمیت بتانے کے لیے کہ آپ میری نظر میں بڑے اہم ہیں.
اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پوچھا تو حضور کو علم نہیں، یہ ان لوگوں کے عقیدے بیان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے ہاتھ میں یہ عصا ہے، اب اس کا جو مکالمہ میراث شراط ہوا تھا نا، اس کو ذہن میں لائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضور کی ملاقات ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے بھی بات لمبی کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کے ہکاتا ہوں، بکریوں کے پتے ڈالتا ہوں، دوسرے کام لیتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، سبھی بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ادب، اے غزالی ادب کر، اے محمد غزالی ادب کر، اللہ کا نبی بڑا جلالی پیغمبر ہے، ادب کر۔ تب اس کے بعد حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس طرح کیوں کیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں رب سے کلام کر رہا تھا، اس کلام میں بڑی مٹھاس تھی تو مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا، اس لیے بات کو میں لمبی کرتا چلا گیا۔ تو حضرت امام غزالی فرماتے اللہ کے نبی آپ سے میں بات کر رہا تھا، مجھے مزہ آ رہا تھا، اس لیے میں بھی بات لمبی کرتا چلا گیا، بات لمبی کرتا چلا گیا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اسے ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پرتے جاڑتا ہوں، بہت سارے کام کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنی اس لاٹھی کو زمین پہ ڈالا، جیسے زمین پہ ڈالا نا وہ فوراً صاف بن گئی، صاف بن گئی نا تو سامنے جو بھی ادھر سے نکلتی جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا بتاقاض بشریت گئے، اللہ نے فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں، موسیٰ ڈرو نہیں، اسے پکڑ لو اور پکڑ لو گے دوبارہ وہ عصا ہی بن جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اٹھایا نا، اٹھانے کے بعد ایسے ہاتھ لیے دوبارہ جو صاف تھا لاٹھی دوبارہ کیے۔ اب مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہ سب کرنے کی وجہ یہ تھی تاکہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں وہاں پر یہ سانپوں کا جو معجزہ دکھانا پڑے وہاں ڈرے نہیں، تاکہ پریکٹس کریں۔ وہ مفسرین اکرام نے لکھا ہے تو اللہ نے فرمایا قال خذھا ولا تخف سنعيدها سیرتها الاولى، اے موسیٰ اسے اٹھا لو اور ڈر نہیں، اب اسے پھر پہلے طرح کر دیں، جیسے اٹھایا اسی طرح جو صاف تھا صاف میں کہتا وَضْرُبْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور معجزہ عطا کیا، اگر اس کا تذکرہ ہے، کہا اے موسیٰ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے بازو میں لے جا، اس طرح لے جا، اور اس کے بعد نکال۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام لے گئے اور نکالا نا، اس طرح کی ہتھیلی چمکنے لگی جس طرح سورج چمکتا، اس انداز میں چمکنے لگی۔ یہ بھی معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ تو وہی تذکرہ وَضْرُبْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةٌ أُخْرَىٰ، اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملا اور خوب سیدھا نکلے گا، پھر بے کسی مرض کے ایک اور نشانی، یعنی ایسے نہیں کہ ابھی اس کی کوئی ضرورت تھی، ہم نے اور دکھایا لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، کہ ہم تجھے بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، اب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوتا ہے، وہاں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ کل آپ سماعت کریں گے۔ اللہم صلی علی